اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز میں خشوع و خضوع۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ خشوع دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے، یعنی جیسے ڈرنا، خوف، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے، جیسے اطمینان سے کھڑے ہونا، لاپرواہی نہ کرنا۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نماز کا فرض ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے۔ اب جو اسے فرائض نماز سمجھتے ہیں وہ اس حدیث سے استنباط کرتے ہیں لیس لعبد من صلاته الا ما عقل۔ بندے کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے لا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہونا۔ بہقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی کہ حضور جب نماز ادا کرتے تو آسمان کی طرف نظر کرتے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ عبدالرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی نظروں کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہٰذا جب حضور قلب اور خشوع خضوع سے نماز پڑھی جائے گی تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبی ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت بکر بن عبداللہ کا قول ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا وضو کو مکمل کر مسجد میں چلا جا اور اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ حضرت علی کی نماز، جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ پر لرزہ طوری ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کم ہوں گی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ فرمان نبوی ہے بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی انعام نہیں۔ حضرت عمر بن ذر جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ ان کے اتباع نے کہا کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو۔
اتباع نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو، بلکہ میں جب نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، مگر آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ حکایات ہمارے سامنے ہیں کہ ہمیں نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں میں لاپرواہیاں برت رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پورے دن کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات ہمیں نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اسی میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وسوسے آنا بری بات نہیں، وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے، لیکن وسوسات میں لگ جانا یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ ایک ہندو نے ایک سوال کیا مسلمان سے کہ تم لوگ جو ہے تم تو کہتے ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو کوئی ہم مطلب کہ عبادت کر رہے ہیں اپنے بتوں کی، تو ہمیں تو کوئی خیال نہیں آتا۔ تو مسلمان نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، چور خالی گھر میں جاتا ہے کہ بھرے ہوئے زیورات والے گھر میں؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے زیورات والے گھر میں ہی جائے گا۔ اس نے کہا بس یہی فرق ہے، ہمارا گھر، ہمارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل سونے جواہرات سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ دل ایمان ہے تو ایمان تو سونے جواہرات سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو شیطان نے خالی گھر میں کیا لینے جانا ہے، شیطان نے ایمان والے لوگوں کے دلوں کو ہی ورغلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔